أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، الحمدللہ رب العالمین. صحیح بخاری کی تفہیم البخاری الحمدللہ حدیث نمبر 20 اور 21 دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 20 عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کے مزے کو پالے گا. ایک وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات میں زیادہ عزیز ہوں، اور ایک وہ آدمی جو کسی بندے سے محض اللہ کے لیے محبت کرے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو. جی الحمدللہ اس حدیث مبارکہ میں تین ایسے آدمیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. ایک وہ جو آدمی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں سب سے عزیز رکھتا ہو. دوسرا ایسا شخص جو کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے. اور تیسرا آدمی جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دے، اسے کفر سے ایمان میں لے آئے اور وہ کفر میں واپس جانا اتنا برا سمجھے کہ اسے جیسے کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اس کی تفہیم میں شیخ فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اسلام کی محبت اتنی رچ بس جائے تو پھر وہ کفر کی حالت کبھی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اس محبت کا اظہار محض اقرار سے نہیں ہوتا بلکہ اطاعت احکام اور مجاہدہ نفس سے ہوتا ہے. یعنی یہ جو اظہار ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے جو محبت ہے، اس کا اظہار صرف زبانی کلامی نہیں ہے بلکہ اعمال سے اور اطاعت کے ذریعے کرنا ہوتا ہے اور کرنا ہوگا. اللہ کے ہاں اطاعت ہی قبول کی جائے گی. اور ایسا ہی آدمی در حقیقت اسلام کی راہ میں مصیبتیں جھیل کر خوش و خرم رہ سکتا ہے. یعنی ایسا آدمی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو یقیناً وہ تمام جو صعوبتیں ہیں اللہ کے راستے میں وہ برداشت کرتا ہے، بلکہ اس سے ان صعوبتوں کو خوشی سے برداشت کرتا ہے، ان پر اسے رنج اور غم نہیں ہوتا. تو اس حدیث میں الحمدللہ اللہ کے نبی نے ہمیں تین ایسے شخصوں کے بارے میں بتایا. اللہ کرے کہ ہم ان تینوں میں سے ہو جائیں. دوسری حدیث نمبر 21 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول الله اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نحر الحياء أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. یہ حدیث الحمدللہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ اپنے اندر ایک امید لیے ہوئے ہے، اپنے اندر ایک بہت بڑی امید لیے ہوئے ہے. ہمیں امید ہے اس حدیث کے ذریعے، لیکن پھر بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس میں سے بھی ہو جائیں. اللہ ہمیں اس کیفیت سے بھی بچائے. اللہ ہمیں جہنم اور جو قیامت کے احوال ہیں ان کے برے احوال سے دور رکھے. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال لو. تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے. وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے ہوں گے. پھر وہ زندگی کی نہر میں ڈالے جائیں گے یا بارش کے پانی میں اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے درخت اگاتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟
جس حدیث میں ایک ایمان والوں کے لیے جن کا کم سے کم ایمان ہے رائی کے دانے کے برابر، ان کے لیے ایک امید کی کرن موجود ہے کہ آخر کار وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوزخ سے کوسوں دور رکھنا، ہمیں دوزخ کی طرف سے آنے والی گرم ہوائیں بھی محسوس نہ ہونے دینا۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں ایسی توبہ اور ایسا ایمان عطا فرمانا کہ ہم دوزخ سے دور رہیں۔ یہ دیکھتے ہیں اس کی تفہیم میں امام صاحب کیا فرماتے ہیں۔ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کے دل میں ایمان کم سے کم ہوگا اس کو بھی نجات ہوگی، مگر اعمال بد کی سزا بھگتنے کے بعد۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسے لوگ دوزخ میں داخل کیے جانے کے بعد ایمان کی بدولت سزا کی میعاد پوری کرنے سے پہلے ہی نکال لیے جائیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان پر نجات کا مدار تو ہے، مگر اللہ کے یہاں اصل مراتب اعمال ہی پر ملیں گے۔ جس قدر اعمال عمدہ اور نیک ہوں گے اسی قدر اس کی پوچھ ہوگی۔ الحمدللہ اس حدیث سے ہمیں اعمال کی طرف بھی ایک توجہ مبذول ملتی ہے کہ ہمیں اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو سنوارنا چاہیے۔ پاکستان اور دوسرے ایسے خطوں میں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو واقعی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم مار کھا کر آخر جنت میں پہنچ ہی جائیں گے۔ وہ مار کھانا اتنا آسان کام نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیسے یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ جہنم کی سزا کا تو انسان سن کر کانپ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار جہنم کی اور قیامت کی سختیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم انسانوں کو اس عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ایسے خواہش رکھنی چاہیے کہ ہم ایمان کا کم سے کم ذرہ لے کر چلے جائیں گے اور آخر میں ہم جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ بھئی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی گرم ہواؤں سے بھی بچا لے، چاہے جائے کہ ہم اس میں سزائیں بھگتیں۔ اتنی ہمت تو بہت خطرناک ہے، یہ تو امیدیں بھی بہت خطرناک ہیں۔ اور پہلی بات یہ کہ اس بات کا یقین کس کو ہے کہ ہم مریں گے بھی ایمان کے ساتھ۔ اگر اعمال ہمارے اسی طرح بگڑے رہے تو پھر موت بالایمان بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اعمال صحیح رہیں گے، اللہ کی یاد ہم قائم رکھیں گے تو امید ہے کہ ہمیں اللہ جو ہے وہ موت بھی ایمان پر دے گا۔ تو اللہ سے ایسے معاملات میں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے پناہ پکڑنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے کہ ہم جہنم کی گرم ہواؤں سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔